خیر دور میں جنرل رانی مفرور اشتہاری ملزموں کی طرح جا بجا چھپتی پھرتی رہی۔ اگلے وقت کے مہربانوں کے دروازے در توبہ کی طرح بند ہو چکے تھے۔ نیا ایوان اقتدار ان کے لیے شجر ممنوعہ تھا۔ نیا زمانہ تھا، ساز اور راگ بدل چکے تھے۔ جنرل رانی کو زندگی میں پہلی بار اس قسم کے ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے آشناؤں سے رابطہ کرتی، ہر ایک کی منت سماجت کرتی، جائیاں اور دارالعلوم فراہم کرنے کی التجا کرتی، لیکن نئے دور میں حکمرانوں کے اتاب سے بچنے کے لیے ہمنوئی بیوروکریسی کے ازمنجار اور افراسیاب بھی اپنی اس چہیتی سے آنکھیں چرانے لگے۔ وہ روایتی طوطے کی طرح صاف آنکھیں پھیر چکے تھے۔ در در کی ہاک چھاننے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص اسے پناہ دے سکتا ہے تو وہ لاہور کا ایک صحافی ہے۔ ایک رات اس عظیم صحافی کے گھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صحافی کی بیگم نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب خوفزدہ لہجے میں ایک خاتون موجود تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ مجھے پناہ چاہیے، میں ایک مظلوم خاتون ہوں، مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے۔ کل تک میری چوکھٹ بڑی بڑی نامور پیشانیوں کی سجدہ گاہ تھی اور آج میں جس بھی دروازے پر جاتی ہوں مجھے کھوٹے سکے کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے۔ نامور صحافی کی بیگم نے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کس کے گھر فون کیا ہے؟ رانی نے بتایا کہ میں نے آپ کے شوہر آغا شورش کاشمیری کی جگرداری اور بہادری کی داستانیں سن رکھی ہیں۔ مجھے میرے ملنے والوں نے بتایا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، آغا صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ وہ جب سو رہے ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی یہ جرات نہیں کر پاتا کہ انہیں جگا سکے۔ وہ جب لکھنے میں مصروف ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو کسی قسم کی مداخلت اور خلل برداشت نہیں کرتے۔ ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دوسری جانب بولنے والی خاتون نے یہ اعلان کیا کہ میں انتہائی مجبور ہوں اور میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ میں بنفس نفیس آپ کے دولت کدے پر حاضر ہو جاؤں۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر جنرل رانی آغا شورش کاشمیری کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ آغا صاحب کو حالت مجبوری نیند سے جگایا گیا۔ وہ باہر آئے اور حال دریافت کیا۔ جنرل رانی نے حکومتی مظالم کی ایک طولانی داستان سنائی اور اس کے بعد پناہ کی طلبگار ہوئیں۔ آغا صاحب نے کہا کہ میں تمہیں تادیر اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سننا تھا کہ جنرل رانی نے ایک ضخیم البم آغا صاحب کو پیش کی اور کہا کہ اس البم میں پاکستان کے سول و ملٹری بیوروکریٹوں، سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی زندگی کے مخفی گوشے تصویری زبان میں حقیقت حال بیان کر رہے ہیں۔ آغا صاحب نے جنرل رانی کو اپنے ہاں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رات جنرل رانی نے آغا شورش کاشمیری کے گھر کے عقب میں بھینس کے لیے بنے ایک چھپر کے نیچے گزاری۔ پنجتارہ ہوٹلوں، صدارتی محفلوں اور وزارتی ایوانوں کے مخملی اور گداز بستروں پر راتیں بسر کرنے کی عادی خاتون کے لیے یہ رات یقیناً قیامت کی رات تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ چل دی۔ آغا صاحب نے اس کے دیے ہوئے تحفے کو اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا۔ کہا، اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا بزدلوں کا کام ہے۔ آج تم یہ تصویریں اٹھائے پھر رہی ہو، کل تم ان لوگوں کے نگار خانے عیش کی رونق ہوگی۔ آغا صاحب نے جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ بھٹو حکومت سے جنرل رانی کی خفیہ ڈیل ہو گئی۔ جنرل رانی بھی زیر زمین چلی گئی اور اس کے بارے میں اچھالی جانے والی رنگین داستانوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔